مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول مدنی چینل کے نعت خواں اسلامی بھائی عدنان شیخ ہیں۔ عدنان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عدنان بھائی کی آمد مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اس سلسلے کا انداز معلوم ہی ہوگا، یہ سلسلہ آپ کی فرمائشوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلہ جوں آگے بڑھے گا، آپ دیکھیں گے خوبصورت پیارے پیارے مدنی گلدستے، سیکھنے کا بھی بہت کچھ موقع ملے گا، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ثنا خوان رسول نعت خواں اسلامی بھائی عدنان شیخ سے ہم کچھ کلام بھی سنیں گے۔ آج ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ایز اے مبلغ ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ کو انشاءاللہ مدنی پھول دیں گے، بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دیں گے۔ انشاءاللہ سلسلہ ہوگا، گفتگو کا سلسلہ ہوگا، اور پھر مدنی گلدستے ہوں گے۔ عدنان بھائی، مدنی چینل کا یہ جو سلسلہ ہے، اس میں مدنی چینل کی یادگار لمحات ہم جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں، ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں مدنی گلدستے ہوتے ہیں، خوبصورت پیارے پیارے مدنی گلدستے ہوتے ہیں، نگران شورا کے، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے شہزادگان کے۔ ابتدا عموماً جو ہے ہم اپنے سلسلے کی مدنی چینل کی مدنی بہار سے کرتے ہیں کہ آپ مدنی چینل کی مدنی بہار کو ہم سے شیئر کرنا چاہیں۔ مدنی چینل نے الحمدللہ جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی جو ہے، اور اب بھی سلسلہ جاری ہے، مدنی زندگیوں میں مدنی چینل مدنی انقلاب لے کے آیا ہے، چینج لے کے آیا ہے۔ تو کوئی آپ کا ایسا واقعہ آپ کے سے منسلک یا آپ نے مطلب جو فیل کیا ہو، آپ کو کسی نے آ کے اپنے تاثرات دیوں کیا مدنی چینل سے، مطلب جو مجھے یہ فرق ہوا، یہ فائدہ ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مجھے یاد ہے 2002 کی بات ہے۔ اچھا، کم و بیش غالباً 12 سال پہلے ہو چکے ہیں۔ اور کیونکہ ایسا میں نعت خواں بھی ہوں، آپ کو امیر اہل سنت کی ایک بات کہ میرا گلا اکثر متاثر رہتا ہے، تو پہلے ملاقات ہوتی تھی جامعات کی چھت کے نیچے نا جی، امیر اہل سنت وہاں پر ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ میرا گلا بڑا متاثر تھا، اس وقت نیا نیا معاملہ تھا بالکل، اور نعت شریف کے لیے مختلف نعت خواں آتے تھے بابا کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کے لیے، بیٹھے تھے بابا، انہیں جو ہے نعت کے لیے بلایا کرتے تھے۔ نعت خوانی کا سلسلہ ہوتا تھا، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اس دوران جو ہے وہ نعت شریف پڑھی جاتی تھی۔ تو گلا بڑا متاثر تھا، تو باپا نے اشارہ کیا الحمدللہ نعت شریف پڑھنے کے حوالے سے، تو وہاں پر الحمدللہ تشریف آوری ہوئی، وہاں پر بیٹھا تو گلا بڑا متاثر، گلا نہیں چل پا رہا تھا۔ اچھا، پھر امیر اہل سنت غالباً چائے نوش فرما رہے تھے، جی ہاں، تو تھوڑی سی آپ نے چائے جو ہے مجھے عطا فرما دی بچی بھی نا اس وقت۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا ہے
تو پھر تقریباً 1 گھنٹے تک لگاتار پڑھتا رہا۔ کیا بات ہے ہمارے امیر اہل سنت کی اور آپ کے عطا کردہ جو ہے وہ یعنی تبرک کہنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت کے تو جلوے ہیں، امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں، فیوزات ہیں امیر اہل سنت کے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ابتدائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ عدنان بھی کال سے کرتے ہیں۔ آئیے پہلے ایک کال سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے مدنی گلدستہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لال خان اتاری پاک بلالی کابینہ بلوچستان سوئی سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مدنی چینل کے یادگار لمحات کا سلسلے میں آپ ہمیں برائے مہربانی جو سب سے پہلا وی سی ڈی یعنی دیدار امیر اہل سنت وی سی ڈی ہے، ان میں سے دیدار امیر اہل سنت کی جو جھلکیں دکھائی تھی وہی ہمیں دکھائیں تاکہ ہمارے یاد تازہ ہوں، وہی اشعار بھی سنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دعاؤں کی درخواست، مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مشکوار مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی میں جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے۔ اب یہ انہوں نے دیدار امیر اہل سنت کی، اچھا یہ بھی بتا دوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور عدنان بھی آپ کو بھی کہ سلسلوں میں یہ دیدار امیر اہل سنت کے حوالے سے جو فرمائش ہے نا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ٹاپ آف دا ٹرینڈ ہے، یعنی یہ بالکل ہر سلسلے میں کم و بیش کہہ سکتے ہیں۔ 1-2 کالرز جو ہیں ہمارے کال سینٹر کے اسلامی بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ اس حوالے سے فرمائش کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت کا جو دیدار ہے، پہلی جو وی سی ڈی ہے، پہلی وی سی ڈی کے حوالے سے جو مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے بھی اس میں مطلب جو ہے وہ مناظر ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس میں جلوے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جب یہ وی سی ڈی آئی تھی تو اس وقت ایسا مطلب یعنی ایسی ایموشنز تھے، اور یعنی جہاں جہاں یہ دکھائی جانے والی تھی وہاں باقاعدہ فیسیں لے کر اور مطلب یہ وی سی ڈی دکھائی جاتی۔ اچھا فیسیں لینے کے بعد جب یہ دیکھتے وی سی ڈی تو ایسی دیکھنے کی صرف مدنی بہاریں ہوتی، کوئی داڑھی شریف رکھتا، کوئی امام شریف کا تاج سجا لیتا۔ آپ کو بتاؤں کہ کس وقت یہ سی ڈی آئی تو شاید کافی لوگوں نے جو ہے دیدار امیر سنت نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ سی ڈی آئی اور لوگوں نے امیر اہل سنت کی زیارت کی، آپ کا دیدار کیا، تو ان کی کیفیت الگ ہی تھی۔ آپ جانتے ہوں گے، شاید آپ کو یاد ہوگا ملتان شریف کا اجتماع تھا، دیوانوں کی لائن لگی رہتی تھی کہ بس ایک جھلک امیر اہل سنت کی دکھ جائے۔ تو ہزاروں اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے امیر اہل سنت کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن جب وہ سی ڈی آئی جس کا نام تھا دیدار امیر اہل سنت، جب وہ سی ڈی آئی لوگوں نے امیر اہل سنت کو دیکھا کہ امیر اہل سنت کیسے ہیں۔ آواز سنی تھی اجتماع میں کہ ایک ہستی ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی تقدیر میں انقلاب برپا کر دیا۔ تو دکھا دیں پھر، تو دکھا دیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ پہلا مدنی گلدستہ آج کا دیدار امیر اہل سنت سے، آئیے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ آخر وہ کون سی ہستی ہے جن کی نگاہ فیض سے اتنا عظیم الشان سنتوں بھرا بین الاقوامی اجتماع ہوتا ہے۔ وہ کون سی روحانی ہستی ہے جس کے صدقے اور جس کی کوششوں کی بدولت اس اجتماع کی 112 سے زائد مجالس اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے اجتماع کے انتظامی کاموں میں مصروف ہیں۔ آخر وہ کون سی ہستی ہے جن کی نگاہ فیض سے لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں گناہوں سے تائب ہو کر سنتوں کی راہ پر چل پڑے ہیں؟ آخر وہ کون سی ہستی ہے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں آنکھیں ترستی ہیں؟ یقیناً وہ ہستی بانی دعوت اسلامی، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ خوف خدا عز و جل و عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جذبہ اتباع سنت، زہد و تقوی، عفو و درگزر، صبر و شکر
आजजी व इनकिसारी, सादगी, इखलास, हुस्न अखलाक, जूदो सखा, दुनिया से बेरगबती, हिफाजत ईमान की फ़िक्र, फ़रोग़ इल्म दीन और खैर ख़ाही मुस्लिमीन जैसी सिफ़ात में यादगार असलाफ़ हैं। फैज़ान रज़ा इलियास क़ादरी, तू फैज़ान रज़ा इलियास क़ादरी, तू ज़िया की ज़िया, तू ज़िया की ज़िया, तू ज़िया की ज़िया, तू ज़िया की ज़िया, इलियास क़ादरी। मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चियां दे संग लाई, सदके जावा, सदके जावा इना उच्चियां ताई, जिन्ना नीवेआं नाल निभाई, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे। ए तन मेरा चश्मा होवे, ते मैं मुर्शिद वेख ना रज्जा, अखियां में हिक खोला हिक कजा हो, इतना डिठिया में सब्र न आवे, मैं होर किते वल भजा हो। मुर्शिद दा सोने मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मुर्शिद दा दीदार वे बाहू। सानू लख लख करोड़ा हज्जां हो, मेरे सोए मुर्शिद सब्ज़ इमाम कालिया सुल्फों ने सोना चिट्टा कुर्ता, मंदिर की तारीख को अल्लाह शिकार, मेरा पीर 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 मेरा पीर, अज़मत वाला मेरा पीर, हिम्मत वाला मेरा पीर, ताकत वाला मेरा पीर, मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर। मेरा पीर मेरा पीर। आज तो माशाअल्लाह इब्तदा ही में जो है वो खूबसूरत लम्हात, इस कदर मतलब ये जब हम पुराने लम्हात जब देखते हैं ना, जब माजी की तरफ एक नज़र दौड़ाते तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मतलब जो जब पुरकैफ लम्हात, यादगार लम्हात की तरफ जाते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है, मज़े को भी मज़ा आ जाता है। बिल्कुल बापा अमीर अहले सुन्नत की जब ज़ियारत होती है वो लम्हात अलग ही थे, बिल्कुल उसकी कैफियत हम अल्फाजों में बयान नहीं कर पाएंगे। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम लालिया कि दीदार जो है ना, आपका दीदार या आपको देखना ही जो है ना इतना ठंडक और तक़वियत का बाइस होता है। एक इस्लामी भाई ने मुझे बताया कि अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम लालिया रबीउल अव्वल में जब मतलब जो वो मुबारक झंडा लहराते थे
ابھی بھی لہراتے ہیں الحمدللہ. تو ایک مرتبہ جب جھنڈا لہرایا ہے نا اللہ، تو میں بہت پریشان تھا, بہت ٹینشن میں تھا. میرا بہت دور کا باب المدینہ سے سفر تھا اور یہاں باب المدینہ میں اکیلا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں بس مجھے آگے اندھیرا ہی نظر آتا. لیکن جب ربیع الاول میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جھنڈا لہرایا, تو لہرایا نا وہ ساری کلفتیں, پریشانیاں, مشکلات سب ایک طرف چلی گئی. نگران شورا کا ابھی ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ تیار ہے بیرون ملک میں. آپ نے جو ایک مدنی مکالمہ فرمایا تھا, اور اس میں بھی جو ہے عدنان بھائی کہ گھر میں افسر, گھر کا افسر, گھر کا ہیڈ کون, اچھا, یہ اس مدنی گلدستے کا عنوان ہے. تو اب یہ کہ اتنا کچھ تو بتا دیا, اب نگران شورا کے مدنی پھول رہ گئے, اور اب اس میں سسپینس کو ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرمائیے, نگران شورا کے مدنی پھول توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے, اور مدنی گلدستے کا نام ہے گھر کا افسر کون. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. گھر ہے نا, ہاؤس, اٹس لائک اے انسٹیٹیوشن. Who is the head of this institution? قرآن says الرجال قوامون علی النساء, مرد افسر ہیں عورتوں پر. وداؤٹ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن, اگر اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہے, کوئی ناظم نہیں ہے, کوئی افسر نہیں ہے, وہ انسٹیٹیوشن نہیں چل سکتا. اور لیڈر ہمیشہ ایک ہوتا ہے, افسر ہمیشہ ایک ہوتا ہے, ڈرائیور ہمیشہ ایک ہوتا ہے. ویسٹرن میں بہت بڑا پرابلم ہے. ویمن they cannot accept that man is the guardian or the officer over us. یہ چینج کر رہی ہے نیچر کو. This behavior and this thinking is changing the nature. Out of nature ہے یہ. Woman wants to be the head guardian, or not to accept the guardianship or the authority of man in the house. یہ عورتوں کی غلطی ہے. نیچر از الرجال قوامون علی النساء, مرد افسر ہیں عورتوں پر. This is the nature, and Quran expresses that nature, that men are officers over women. اگر قرآن پاک کا یہ حکم ہمارے گھروں میں نافذ ہو جائے, میں تو مسلمان عورتوں سے بات کر رہا ہوں نا, I speak to Muslim women جو قرآن پر ایمان لائی ہیں, Those who believe in Quran. جو قرآن پر ایمان لائی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ مرد افسر ہے عورتوں پر. اب اگر یہ قرآن کے اس حکم کو قبول فرماتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی نظام بہتر چلے گا, کیونکہ قرآن نے اس حکم کے تحت مرد کو جو افسر بنایا, اس کی حکمت بیان کی کہ یہ ان کا خرچ اٹھاتے ہیں. عورتوں کو مرد کے ڈیپینڈ پر دیا گیا کہ مرد گھر چلائیں گے اور عورتیں گھر سنبھالیں گی. اب اگر اس کلچر کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور عورت اس بات کو قبول کر لے کہ مرد افسر ہے اور میں نے ایٹ لیسٹ اسی کے تحت رہ کے گھر چلانا ہے, اور اس کا آرڈر فائنل آرڈر ہوگا جبکہ اس کا آرڈر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو, تو میں نے اس کی بات ماننی ہے. جب یہ آ جائے گا نا کہ میں نے اس کی بات ماننی ہے, اب میں چاہے کماتی ہوں, میں گھر چلاتی ہوں, جو بھی کرتی ہوں, میں اس کی پارٹنر ہوں, بٹ ہی از اے باس. کسی ایک کو باس قرار دیے بغیر ہم کوئی ادارہ, کوئی گھر نہیں چلا سکتے. مرد کو افسر جو قرآن نے بنایا ہے, یہ عورت کو قبول کرنا پڑے گا, ورنہ گھر میں جھگڑے ہی رہیں گے. What Haji Sahib has explained is that Quran says الرجال قوامون علی النساء, that men are officers on women. The reason that's given in Quran Kareem is that men are responsible for the maintenance of women. Financially, they must take care of them. Even though these days many women, they work and they earn and they feel that we are independent and we don't depend on the maintenance from the husbands. But these are few cases and temporary cases. This would not change the nature. Still, maximum of women in the world, vast majority of women in the world, they depend on the maintenance of their husbands or men that go out and work. So as soon as we try to change the nature and we try to be boss, where women shouldn't be at that position, they should accept the bosshood or the officerhood of man in the house, there will be peace and harmony and there will be order. بڑی خوبصورت سی لوکیشن پر یہ مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوا تھا بیرون ملک, اور ہم نے اسے پیش کیا. اچھا, اب جو ہے سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں,
کالز بھی ہیں. تو ہمارے پاس مدنی منوں کا سلسلہ بھی ہے, لیکن اس کی چونکہ فرمائش ہمارے پاس آئی تھی تو پہلے ہم کال سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مدنی گلدستہ دکھائیں گے. تو جی کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صویبہ فاطمہ طاہرہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. مدنی چینل پہ جو بچوں کا سب سے پہلا سلسلہ نشر کیا گیا تھا وہ کون سا تھا, اس کی تھوڑی سی جھلکیاں دکھا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مدنی منی نے وہی بچوں کی فرمائش کی کہ سب سے پہلا سلسلہ کون سا تھا. جی انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں, ہمارے پاس تیار ہے وہ سلسلے کا مدنی گلدستہ انشاءاللہ عز و جل. آپ کو یاد ہے سرفراز باپو کہ شروعات کے دن تھے جب مدنی چینل کا آغاز ہوا تھا, پیچھے قنات ہوتی تھی بالکل ابتدان میں, اور مدنی منع کمسن مبلغ کے حوالے سے یہ سلسلہ تھا. اچھا, کمسن مبلغ تھا سلسلہ, اور اس میں تلاوت ہوتی تھی. پھر ایک بچے مدنی منع ہی تلاوت کرتے تھے, نعتیں پڑھتے تھے, بیانات کا سلسلہ ہوتا تھا. تو دکھاتے ہیں آپ کو مدنی گلدستہ جو مدنی چینل کا پہلا مدنی منوں کا سلسلہ تھا, جیسے عدنان میں نے بتایا کمسن مبلغ. اس کا ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ تیار ہے, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک انصاری نوجوان کی عیادت کے لیے گئے. وہ اپنی بڑھی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ مرض الموت میں مبتلا تھا. عیادت کے بعد ہم واپس ہی ہونے والے ہی تھے کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. ہم وہیں ٹھہر گئے, اس کی آنکھیں بند کی اور اس پر چادر ڈال دی. اس نوجوان کی بوڑھی ماں ہمارے قریب ہی کھڑی تھی. ہم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا, یہ جو مصیبت تجھ پر آن پڑی ہے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس پر صبر کر. یہ سن کر وہ بڑھیا کہنے لگی, کیا ہوا, کیا میرا بیٹا مر گیا؟ ہم نے کہا جی ہاں. اس نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم سچ کہہ رہے ہیں, واقعی تمہارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. یہ سن کر اس بڑی عورت نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور بڑی آہ وزاری سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح عرض گزار ہوئی, اے میرے پروردگار عز و جل, میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف میں نے ہجرت کی. مجھے تیری ذات سے امید و واثق ہے کہ تو ہر مصیبت میں میری مدد کرے گا. اے پروردگار عز و جل, آج کے دن مجھ پر میرے بیٹے کی جدائی کا مصیبت کا نہ بوجھ ڈال. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابھی وہ بڑی اپنی اس دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اس کے مردہ بیٹے کے منہ سے کپڑا ہٹ گیا اور وہ مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا, اور پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ہاتھ اٹھتے ہیں یہی بر آئے ہر مدعا, وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سلسلہ 8 سال پہلے مطلب جو ہے وہ کم و بیش مطلب کہ وہ ابتدائی مطلب دور کا جو کمسن مبلغ کا ہوتا تھا. اب یہ مدنی منع تو کافی بڑے ہو گئے ہوں گے اور مدنی شہزادے بن گئے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا تو شاید جامعۃ المدینہ کے مطلب مبلغ دعوت اسلامی اللہ تبارک و تعالی نے بنائے.
تو اب جو ہے سلسلے کا مطلب جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور عدنان میں کافی دیر سے مطلب جو ہے اب یہ بھی معاملہ کہ یار ابھی تک کوئی جو ہے ناز شریف ایک آدھ اشعار ناز شریف کے ہو جائیں، یا مطلب جو ہے میں یہ سوچا تھا کہ جب دیدار امیر اہل سنت کے بعد ایک دو، پھر میں نے کہا ابتدائی وقت ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. ابھی عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ابھی وقت بھی الحمدللہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے نعتیں بھی سنیں گے. ابھی جو ہے کال بھی ہیں، کالز کی طرف بھی ہم انشاءاللہ چلیں گے، کال بھی سنائیں گے، اور جو آپ کی فرمائشیں اس کے مطابق جو ہے ہم اپنے سلسلے کو لے کے چلیں گے. نگران شورا کی طرف ایک بار پھر چلتے ہیں. کیسا مطلب نگران شورا الحمدللہ سنتوں بھرے بیانات فرماتے ہیں، بالکل ایک آپ کی بھی مطلب انٹینشنز، آپ کے بھی جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ بالکل اس میں محو ہو چکے ہیں. جو آپ کے مطلب سنتوں بھرے بیانات میں آپ گویا کہ حقیقت میں کہ ڈوب کر آپ بیان فرما رہے ہوں، آپ بالکل جو ہے وہ یعنی ذاتی طور پہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جو برائی آپ بیان کر رہے ہیں، کبھی مطلب جو ہے وہ آپ سود کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، کبھی دیگر بدنگاہیوں کے حوالے سے، کبھی کسی کے حوالے سے. تو یہ جو اس میں آپ یہ بالکل جو ہے نا آپ کا انداز، آپ دیکھیں آپ کے بیانات کیسے، ٹاپک آپ پہ کیسے ہوتے ہیں، والدین کے متعلق ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیا بات ہے، زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے. اور آپ نے ایک بیان فرمایا تھا، اپنی نوعیت کا منفرد بیان تھا. اچھا. اور غالباً باہر آپ نے بیان فرمایا تھا، پاکستان سے باہر. اچھا. اس کا نام تھا ہمیں کیا ہو گیا ہے. جی. اور وہ بیان ایسا تھا جو سنتا ہے کیفیت اس کی الگ ہی ہو جاتی ہے. جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا آپ نے جب بیان فرمایا تھا. اس میں باطنی امراض، جھوٹ، غیبت، چغلی اور ایسے ٹاپک پر آپ نے بیان فرمایا تھا ہمیں کیا ہو گیا ہے. اور اس میں آپ نے بھی سب کو لیا تھا، بے پردگی کے حوالے سے بھی لیا تھا آپ نے، اس میں بے حیائی کے حوالے سے آپ نے ٹاپک لیا تھا. اور پھر آپ نے ایسا بیان فرمایا تھا، اپنی نوعیت کا منفرد بیان تھا، بالکل اپنی نوعیت، جس سے لاکھوں لوگوں، ہزاروں لوگوں کی اصلاح. جی بالکل، ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا باعث ہوا تھا. یہاں تک کہ جب ریکارڈڈ بھی دیکھا گیا تو ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ جب نگران شورا اشک بار ہوئے تو یہ دیکھنے والوں نے جو ہے وہ ان پر بھی رقت طاری ہو گئی، وہ بھی اشک بار ہو گئے، مطلب رونے لگے کہ واقعی یار یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور واقعی آپ نے جھنجھوڑا ایک استھان، جو بندہ اسلامی بھائی گناہوں میں، امراض میں جو مبتلا ہے، کبھی نماز چھوڑ دی، جھوٹ زبان پر، غیبت زبان پر، اگر وہ سنے تو وہ جھنجھوڑ جائے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، صحیح میرا معاملہ کہاں جا رہا ہے. کیا مجھے اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے؟ کیا مجھے اپنے معاملات کی فکر نہیں؟ میری نمازیں پانچوں وقت کی پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا، میں غیبت سے بچ رہا ہوں نہیں بچ رہا، اور میں جھوٹ سے بچ رہا ہوں نہیں بچ رہا. ماشاءاللہ. تو آپ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. آپ نے کس طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کس طرح سے آپ نے مطلب مدنی پھول ارشاد فرمایا، اور کیا مدنی پھول ارشاد فرمایا. آئیے سنتے ہیں نگران شورا کی زبانی آپ کے سنتوں بھرا بیان ہمیں کیا ہو گیا. اس سے متعلق ہمارے پاس فرمائش بھی آئی تھی. ابھی ہم مطلب کال نہیں لیتے بلکہ ہم ڈائریکٹ یہ مدنی گلدستہ جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کرتے ہیں. دیکھیے مدنی گلدستہ جو نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان تھا ہمیں کیا ہو گیا، اس کا ایک مدنی گلدستہ ہے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. مسلمان بے باکی کے ساتھ داڑھی منڈا رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ ٹی وی پر بیٹھ کر بے حیائی کے مناظر ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ تاش کھیل رہا ہے مسلمان، جوا کھیل رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ فجر کے وقت بستر پر سویا ہوا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ غیر مسلموں کے انداز اور غیر مسلموں کا لباس پہن رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کی بیٹی جینس کی پینٹ پہن رہی ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کی عورتیں، ان کے گھر کی ماں بہنوں کی آستینیں کٹ کر سلیو لیس کپڑے ہو گئے اور کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے کپڑے چھوٹے ہو کر شارٹس بن گئی اور کیا ہو گیا ہے؟ پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رب کی نافرمانیاں کر کے پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ یہ صحیح ہوگا کب؟ یہ کیسے صحیح ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو اور اپنا حلیہ دیکھ پھر کہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کبھی گھر کے اندر غیرت کی نظر ڈال کر دیکھ اور پھر سر جھکا کر بول یہ کیا ہو گیا ہے. اپنی اولاد کو بے نمازی بندہ دیکھ کر صبر کرنے والے اور چپ رہنے والے، اس کو نماز کی دعوت نہ دینے والے، کبھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اپنے اس بے نمازی بیٹے اور اس داڑھی منڈے بیٹے کی طرف دیکھ اور پھر پوچھ خود سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ،
सिनेमा देखती ही आज वो हमशीरों के साथ। और क्या हो गया है, भाई के सामने बहन बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है। और क्या हो गया है, माँ अपने हाथों अपनी बेटी को अपने नए बेटी के मंगेतर के साथ घूमने के लिए भेज रही है। और क्या हो गया है, क्यों कहते हो क्या हो गया है? अरे ये कहो क्या नहीं हुआ। अरे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कह रहे खुदाबंदी अगर नाजिल हुआ तो बचेंगे कैसे है? जो कौम नेकी की दावत बंद कर दे, बुराई से रोकना बंद कर दे, वो पूछती है क्या हो गया है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का सिलसिला इतना हद तक कम हो जाए, रुकने जैसा हो जाए, फिर पूछती है क्या हो गया है? मैं आपसे पूछता हूँ, अब क्या खुद से पूछोगे यार? मैं आपसे पूछता हूँ मेरे बिठे इस्लामी भाइयों, ये क्या हो गया है? मेरे मुसलमान को क्या हो गया है? अजान होती है ये नमाज के लिए नहीं जाता, इसे क्या हो गया है? अपने हाथों अपने आका की मोहब्बत की निशानी दाढ़ी को मुंड कर नाली में बहाता है, तुझे क्या हो गया है? तू टीवी के सामने बैठकर बेहयाई के नजारे देखता है, तुझे क्या हो गया है? तू चुप कर या एलानिया जाकर बदकारी करता है, मुसलमान तुझे क्या हो गया है? ये तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हमें क्या हो गया है? हमें नदामत नहीं आती, हमें क्या हो गया है? हमें रोना नहीं आता, हमें क्या हो गया है? अफसोस नहीं होता, हमें क्या हो गया है? खौफे खुदा से दिल कांपता नहीं, क्या हो गया है? इश्क रसूल में आंख बहती नहीं, क्या हो गया है? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअमली देखकर दिल कुड़ता नहीं, क्या हो गया है? अरे हिस्स मर गई और क्या हो गया है? बेहिस हो गए और क्या हो गया है? दौलत नहीं आती तो बेकरारी हो जाती है, नेकी नहीं आती, हिस नहीं आती, और क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरे बेहिस हो गए, दौलत कमाने की हवस लग गई और क्या हो गया है? शोहरत की हवस लग गई और क्या हो गया है? नशे की लत लगी है और क्या हो गया है? देखे है ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। अदनान में कुछ अगर इस कलाम के दो अशार हो जाएं। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, तुम्हें अब कुछ करो रिसालत या रसूल अल्लाह, तुम्हें अब कुछ करो रिसालत या रसूल अल्लाह, गुनाहों से मुझे हो जाए नफरत या रसूल अल्लाह, गुनाहों से मुझे हो जाए नफरत या रसूल अल्लाह, निकल जाए बुरी हर एक खसलत या रसूल अल्लाह, मैं बचना चाहता हूँ फिर भी बच नहीं पाता, मैं बचना चाहता हूँ फिर भी बच नहीं पाता, गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह, गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल
سبحان اللہ. اگر کچھ کالز ہیں تو ہم اپنے سلسلے میں اس کو شامل کرتے ہیں. کچھ کالز ہیں تو دے دیجئے, تو پھر ہم اپنے سلسلے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. جی. میرا نام ہانیت تاریہ ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان کی زیارت کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. ہم نے یہ پہلی مرتبہ سلسلہ دیکھا ہے. ہمیں باپا جان کی شب برات والی کوئی دقت انگیز دعا سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ویسے ہی تھوڑا سا ماحول مطلب جو ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کا جو ابھی ایک کلام سنا, اور اسی حوالے سے ابھی شب براءت کا ہم نے انشاءاللہ آپ کی فرمائش نوٹ کر لی ہے. ممکنہ صورت میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. مزید اگر کالز ہیں تو دے دیجیے. غلام یاسین اتاری تار والا بورے والا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات جاری ہے. امیر سنت کا جو ابھی دیدار کرایا گیا, دیدار امیر سنت کی جھلکیاں دکھائی گئی, ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا, بہت پیاری تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سعی کو قبول فرمائے, ہماری مجلس کی سعی کو قبول فرمائے. دیدار امیر اہل سنت سے جو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں. اور مزید کالز ہیں تو ایک اور کال دے دیجیے. مدنی چینل جس دن آن ایئر ہوا تھا نا فرسٹ ٹائم, اس میں جو سب سے پہلے دن مدنی چینل کے یادگار لمحات ہیں کہ مدنی چینل پہ اس دن کیا ہوا, تو سب سے فرسٹ ٹائم وہ والے لمحات اگر چلا دیے جائیں تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عز وہ والے لمحات جو ہے انشاءاللہ عز وجل ممکنہ صورت میں ہم جو ہے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا آپ کا تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ بیرون ملک سفر کا سلسلہ رہتا ہے, اور عرب شریف میں آپ کے سفر کا سلسلہ رہتا ہے. اور عرب شریف میں تو کیا ہی آپ مطلب برکتیں اور بہاریں لوٹتے ہی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ہمیں اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں, پتہ چلتا ہے عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ پھر مطلب مدینہ منورہ کی پاک فضاؤں میں ہیں, مکہ مکرمہ میں ہیں. تو ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا تھا ہجرت رسول اللہ کی. پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی, اور جو آپ کا جو روٹ تھا الحمدللہ, تو جہاں جہاں آپ وقتاً فوقتاً آپ نے جو ہے جن جگہوں کو گویا کہ وقت عطا فرمایا تھا, برکت عطا فرمائی تھی, جن کو بخشش عطا فرمائی تھی, وہاں الحمدللہ نمایاں جو مقامات تھے ان پر یہ سلسلہ جا کر ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اور ان کے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے ریکارڈنگ کا سلسلہ رہا. اسی دوران جو ہے ایک مقام تھا ابیار ماشی. ماشاءاللہ یہ مطلب یعنی نام بھی بالکل تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہے, ان نون سا بھی ہے, اور جو اس مقام پر بھی کچھ جو بڑے مطلب جو ہے وہ راز, یہ سیکریٹس, ہم سیکریٹس جو ہیں وہ سیکریٹس دکھانے جا رہے ہیں عدنان بھائی. اچھا جی بالکل. تو یہ جگہ پر کچھ تحریریں بھی سیکریٹس تھیں, کچھ ان سیکریٹس کی طرف گئے ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری, اور سلسلہ تھا ہجرت رسول اللہ کی. اس کا ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو دیکھیے عرب شریف کی پر فضاؤں, پر نور, پر کیف فضاؤں سے ایک مدنی گلدستہ. بار الماشی بھی لکھا ہے اور ابیار الماشی بھی اسے کہا جاتا ہے. غار ثور سے مدینہ منورہ کا سفر 10 دن میں طے ہوا تھا, اور دوران سفر کیسے کیسے معجزات کا ظہور بھی ہوتا رہا. ابیار ماشی پر بھی ایک زبردست یادگار موجود ہے, وہ کیا ہے آپ کو وہاں جا کر دکھائیں گے. ایک اور بڑی پیاری بات ایک اسلام بھائی نے بتائی جو تاریخ پر بڑا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کہیں بھی گزرے ہیں, تشریف لائے ہیں, اس جگہ سبزہ ضرور ہے. آپ دیکھیں اس پورے ایریا میں یہاں دور دور آپ کو سبزہ نہیں دکھائے گا, اور اس طرف آپ دیکھیں کہ سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم نے کس طرف جانا ہے, اس پہاڑ تک جانا ہے. پتے پہ چھایا ہوا نور ہے.
بڑا مشکل راستہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا دیکھ بھال کے اترنا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں جنات کا مشہور ہے، پتھروں پر عربی عبارتیں ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن پاک ہے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات نے لکھا ہو۔ تقریباً پتھروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، بہت سارے پتھروں پر بہت ساری عبارت لکھی ہوئی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں نا، یہ تقریباً پتھروں پہ لکھا۔ جی استغفر اللہ کتنا واضح دیکھیں، یہ واضح بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور کا قرآن تھا اس کا رسم الخط بھی یہ رسم الخط ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پتھر پر یا ہر کچھ دوسرے پتھر پر حضرت عمر کا نام بہت زیادہ واضح ہے۔ یا اللہ محمد الحمدللہ ابراہیم بربی۔ مجھے سچی بات اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوں، مجھے یہ جنات کا کام لگتا ہے۔ قرون اولیٰ کے دور پر جو ہے نا یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیات ہیں، کچھ وظائف ہیں یا کچھ مکتوب ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خردرہ ہے، کسی نے کھود کے لکھا ہے، کہیں سے بھی یہ فیل نہیں ہو رہا۔ اب اللہ کا نام تو نظر آ رہا ہے، اور باقی کیا لکھا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے۔ پھول تو پھول کاٹے بھی دلکش آغا، پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ صحابہ نے یہ آیتیں لکھی یا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں بھی کہ نہیں۔ کہیں اللہ کا نام نظر آتا ہے، کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نظر آتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جنات نے یہ لکھا ہے، رب بہتر جانتا ہے۔ لیکن یقیناً یہ ایک ایسا تاریخی مقام ہے اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے جس کو دیکھنا ضرور چاہیے۔ کیا بیاں دشت طیبہ کی ہو خوبیاں، پھول تو پھول کاٹے بھی دلکش آغا، پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے۔ کیسا مطلب جو ہے وہ مقام تھا، اور عبدالحبیب بھائی نے اس میں ایک جو فیلنگ شیئر کی ہے کہ مجھے جو ہے نا یہاں وہاں کھڑے ہو کے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، کہ مطلب جنات کا کام لگ رہا ہے۔ تو رات کا بہرحال یہ پہر ہے، بھی دیکھا پتھروں پر تو فیلنگ نہیں ہو رہی، کھدا ہوا ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے روشنائی سے لکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے اب جو لکھا جاتا ہے تو وہ کھردرا نہیں ہوتا، وہ مطلب ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے آپ ہاتھ پھیریں گے تو وہ کاغذ کا ہی ہاتھ مطلب جو ہے نا اس طرح مطلب جو جنات کا کام ہی ہوگا، واللہ عالم۔ ہم الحمدللہ ابھی عدنان بھائی سے دلائل الخیرات اور صاحب دلائل الخیرات کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی عدنان بھائی، دلائل الخیرات شریف کا ایک سلسلہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا تھا، یہ کون کرتا تھا یہ بعد میں بتاتا ہوں، اور اس کا نام تھا فیضان دلائل الخیرات شریف۔ تو دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے جو آپ کچھ تیار کر کے لائے تھے؟ جی دلائل الخیرات شریف جو کتاب ہے جی شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھی، محمد بن سلیمان جی جی محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ 77 ایئرز 70 سال کے بعد جب آپ کی قبر کھلی، اچھا، تو آپ کا جسم اقدس ویسے کا ویسے بھی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری بات بتائی کہ 77 سال بعد جب آپ کی قبر انور کھلی تو آپ کا جسم مبارک ویسے ہی تھا۔ الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل قبر میں بھی نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ برکتوں کا حامل یہ دلائل الخیرات شریف ہے، اور علماء کرام اس کو پڑھنے کا اور مطلب جو ہے اس کا بھی بڑا خوبصورت سلسلہ ہے، حزب کے طور پر مطلب جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو تھا یہ شہزادے حضور نے کیا تھا۔ اللہ اللہ کیا بات جی، ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ آپ بتائیے چھوٹے نے کیا تھا یا بڑے شہزادے نے؟ یہ چھوٹے شہزادے شہزادہ بلال۔ اچھا ماشاءاللہ، عدنان بھائی تو اب ہر سوال کا پہلے فوراً اشارے بھی نہیں مانگ رہے اور جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی ہاں، چھوٹے شہزادے نے کیا تھا الحمدللہ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی نے، اور آپ نے آپ کے جو اس سلسلے کا ہم نے ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ تیار کیا جس میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں دلائل الخیرات، فیضان دلائل الخیرات کا ایک خوبصورت سا گلدستہ جس میں ہیں شہزادہ عطار کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی پھول۔ چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ دلائل الخیرات شریف کے دوسرے حزب میں جو درود پاک ہیں، اللہم صلی علی صاحب الآیات، اے اللہ صاحب آیات پر رحمت نازل فرما۔ صاحب الآیات، آیات جمع ہے آیت کی،
اور اس کا معنی ہے علامت۔ اس کی مراد میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے، مثلا معجزات، ارہاسات، اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے خوارق، کتب سابقہ کی خبریں وغیرہ، قرآنی آیات بھی معجزات میں داخل ہیں۔ قرآن پاک تمام کا تمام آیات ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس کے اجزاء بھی آیات ہیں اور نبوت کی علامات ہیں، کیونکہ ہر صورت کے ساتھ منکرین کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مختصر ترین سورہ یعنی سورہ کوثر بھی سورت ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، آیات سے مراد صرف قرآنی آیات ہوں، کیونکہ ان کی شان عظیم ہے اور وہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی صاحب خوارق۔ اے اللہ، خلاف عادت امور معجزات والے نبی پر رحمت نازل فرما۔ دوسری بات، خوارق عادات امور کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت اور فضیلت و جلالت کے ساتھ مختص فرمایا، اور اس کی دلیل آپ کی ذات اقدس کا وہ خدا داد خصوصی جمال و کمال ہے جس کی زیارت سے آپ کی سچائی کا پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظمت اخلاق، حسن خصائل اور آپ کا اس زمانے میں تشریف لانا ہے جس سے ایک عرصہ پہلے رسولان گرامی کی آمد منقطع ہو چکی تھی۔ لوگ ان کے زمانے سے دور تھے، ان کی تعلیمات فراموش کر چکے تھے، ان کی شریعتوں میں رد و بدل کر چکے تھے، اور مخلوق اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس نور کی محتاج تھی جو انہیں گمراہی اور حیرت کی تاریکی سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً بندوں کی غلطیوں کے ازالے کے اسباب فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس طریقے کے عین مطابق تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ جل مجدہ نے آپ کے ہاتھ پر خوارق ظاہر فرمائے جو آپ کی بعثت کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد معجزات عطا فرمائے، کتب سابقہ میں آپ کی بشارتیں دی گئیں، انبیاء کرام سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت و حمایت کا عہد لیا گیا۔ انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے اس بات کا عہد لیا۔ اس عہد کا سابقہ گزشتہ امتوں کی زبانوں اور کتابوں میں چرچا رہا۔ پھر کاہنوں نے آپ کی آمد کی خبریں دیں۔ ایسے حوادث ظاہر ہوئے جو لوگوں کو آپ کی جستجو پر ابھارتے تھے۔ کچھ لوگوں کو ایسی خوفناک خوابیں دکھائی گئیں جو آپ کی تشریف آوری کی طرف اشارہ کرتی تھیں اور ان کی تعبیر دریافت کرنے پر مجبور کرتی تھیں۔ اس تعبیر سے آپ کی آمد کا حال کھل جاتا تھا۔ غیبی آوازوں نے پے در پہ آپ کی بشارتیں دیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کی پوری کائنات ایک زبان ہے جو آپ کی خبریں دے رہی ہے، اور ایک ایسا ہاتھ ہے جو آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی اور کیا ہو سکتا۔ عدنان بھائی، نعت خواں اور شعر و شاعری، نعتیہ شاعری، منقبتیں اور صلاۃ و سلام ہے نا، یہ گویا کہ چولی دامن کا ایک محاورتن کہتے ہیں، بالکل یعنی ساتھ ہوتا ہے۔ تو موقع ملا ہے کبھی اشعار کی تکرار کا؟ اس میں فیضان اعلیٰ حضرت جو ایک ذوق نعت میں موقع ملا ہے، ذوق نعت میں فیضان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا تو اس کا ایک مطلب یہ سیگمنٹ تھا، ایک مرحلہ تھا ذوق نعت، اس میں موقع ملا تھا مدنی اشعار کی تکرار کا۔ تو مدنی اشعار کی تکرار کے حوالے سے بہت سارے اشعار یاد ہوں گے آپ کو، تو یقیناً بہت سارے اشعار یاد ہیں۔ تو اس کا مطلب یعنی کہ ایک یعنی سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک فن ہوتا ہے نا کہ آخری جو حرف آئے گا جی اس سے شعر پڑھنا اس سے ابتدا کرنی ہوتی ہے۔ پہلا مطلب تو جو ہے شعر ویسے ہی مطلب پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد مطلب اب ہر آنے والا شعر جو ہوگا وہ آخری حرف
لیں گے, اس حرف سے لفظ بنائیں گے اور وہ لفظ سب سے ابتدا میں آنا چاہیے. جی ہاں, شروع میں آنا چاہیے. وہ اس کو غالباً بیت بازی بھی کہا جاتا ہے. بیت بازی عام طور پر مطلب, اور مدنی اشعار کی تکرار ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. تو مدنی اشعار کی جو تکرار تھی نا, ایک بڑی خوبصورت ہوئی ہے, بڑی یادگار ہے. وہ عید کے ایام میں ہوئی ہے. یادگار لمحات ہیں. یادگار لمحات میں ہی ہم یادگار چیزیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عید کے دنوں میں, عید کے ایام میں نگران شورا الحمدللہ جلوہ فرما ہے, اشعار کی تکرار ہے, اور نگران شورا بھی اشعار مطلب پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلا شعر جو ہے وہ نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے دیا. اور اس مدنی گلدستے میں اور کیا کیا ہے میں سب بتا دوں گا, تو پھر ہے نا جی بتانے کے بجائے ہم دکھا دیتے ہیں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ, مدنی اشعار کی تکرار. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف. فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر, ہمیں بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. یہ چلے امین بھائی, میں نے کام کر لیا, اب آپ لوگ سنبھال لینا. یہی بولے سدرا والے چمنے. یہ نعت خواہ اسلامی بھائی بھی نثر میں سنائے تو پھر تو طرز میں ہونا چاہیے. دیر ہو جائے گی, دیر بھی ہو جائے گی, آپ کو اس میں نقصان ہوگا. کیوں کہ جب یہ طرز شروع کریں گے تو ہمیں اس کا آخری پتہ چل جائے گا کیا ہے. بہت ٹائم ختم کریں گے تب تک ہم کو پتہ چل جائے گا. اس کا بھی اپنا مزہ ہے. آپ کلو بھی بتاتے جا رہے ہیں, سارا کام کرتے جا رہے ہیں. بھائی مجھے آپ کو جتانا ہے نا, تحفہ تو بتائے نا کیا ہوگا, جتانا تو ہے لیکن تحفہ بھی بتائے. پہلے 5 مقابلے کر تو لیں, تحفے پر نظر رکھیے, اپنے نتیجے پر تو نظر رکھیں آپ. چلو بھائی, ابھی ہمارے باپو تو میدان میں آئی نہیں ہے. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے. وہ ٹائم مل گیا نا, بہت سارے ہیں. حاجی شاید آپ امپائر ہیں, مطلب وہ منصف ہیں. نہیں وہی اس حوالے سے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. جو یک نے یک بنایا. سبحان اللہ. الف آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. نگران شورا کی بارگاہ میں ادھر جو سامنے حاضرین ہیں یہ بھی کچھ ہو جائیں, کچھ عبدالحبیب بھائی والی ٹیم میں کچھ. یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے, یہ آپ کے لیے شعر عرض کر رہا ہے. یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں, بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. ذرا زور سے سب مل کر تو کہنا, کیا کہیں گے. عبدالحبیب بھائی اگر ادھر بھی ہو جائے نا, نگرانی شورا کی ٹیم میں کون ہے؟ نہیں ایسا نہیں کرو یار, ایسا نہیں کرو, سارے ادھر ہو جائیں گے. دعوت اسلامی میں تقسیم منع ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ہر شعر پہ سبحان اللہ زور سے کہیں گے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. نون نہیں ہے نام اتار میں کوئی نیکی, فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب. یا رب با کہیں آمین. آمین. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو. فنا مقصود ہے عرض غرض کیا, غرض کا آپ تو کافل ہے آغوز. 5 منٹ ہو گئے. 5 منٹ عمر رضا عن ابھی 5 منٹ ہو گئے. یہ مقابلہ اس وقت ایک سے ایک پہ کوئی ایک چیز ایسی رکھ لینا کہ ایک مقابلہ بھی ٹائی نہ ہو نا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 میں جب جو 3 جیت جائیں گے نا تو وہ 5 راؤنڈ دیکھ لیں گے. 5 میں تو ہم ترکیب بنا لیں گے اپنی. ضروری تھوڑی ہے جیتنا تو ہم نہیں ہے نا, جتنا ہی تو مقصد نہیں ہونا. کیسے بنے گی وہ ہم کر لیں گے ترکیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 2 اشعار ظاہر ہے آپ بھی مطلب چاہ رہے ہوں گے, چلے 2 اشعار آپ بھی پڑھ دیجئے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, کچھ کالز بھی لیں گے. 2 اشعار سنائیے ناز شریف کے. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اور تیرا اعجاز کب کمر جاتا, یا رسول اللہ تیرا اعجاز کب کمر جاتا, تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے, تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. کچھ کال سے دیجئے انشاءاللہ عز و جل, پھر سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالرشید اتاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کے یادگار لمحات بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے. میں اس پروگرام کو پابندی کے ساتھ دیکھتا ہوں. اس میں جو مدنی گلدستے دکھائے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر بیتے دنوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. پروگرام بھی خوبصورت اور اس کو پیش کرنے والے سرفراز باپو اپنی خوبصورت باتوں سے اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مونٹریال کینیڈا سے آپ نے کال کی تھی. ایک مدنی التجا قبول فرما لیجئے, پروگرام کے بجائے سلسلہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں, عدنان بھائی آپ بھی نیت فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہم پروگرام کو آئندہ سے سلسلہ کہیں گے. جی مزید کالز ہوں تو دے دیجئے. ممکن ہو تو 2010 میں جو اجتماع پاک ہوا تھا صحرائے مدینہ باب المدینہ میں, اس میں جو جنید شیخ بھائی کی مدنی بہار دکھائی گئی تھی اور جو انداز تھا اس وقت مدنی بہار بیان کرنے کا امیر علیہ سنت کا, ممکن ہو تو وہ دکھا دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ اجرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ عز و جل. جی مزید کالز. میں عبدالسلام اتاری. عرض یہ کہ وہ منظر دکھا دیجئے جو پچھلے 2 سال پہلے جو عید کے دوسرے دن نگران شورا کا ایک سلسلہ ہوا تھا, فیس ٹو فیس. بڑا دلچسپ سوالات تھے اور بہت ہی علم سے پر نگران شورا کا جواب تھا. آپ سے عرض ہے کہ وہ سلسلہ کا وہ حصہ فیس ٹو فیس کا کچھ مناظر دکھا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین انشاءاللہ عز و جل. فیس ٹو فیس یہ بڑا مقبول سلسلہ ہے اور اس کے بھی انشاءاللہ مدنی گلدستے نکالیں گے ہم.
اور آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مزید کالز ہیں تو دے دیں, پھر ہم انشاءاللہ ان فرمائشوں کی طرف جو آپ کالز کر رہے ہیں وہ بھی ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نظر تاریہ, میں اڑا شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے عبرت ناک خبریں کی جھلکیاں دکھا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منع نے عبرت ناک خبروں کی فرمائش کی ہے جو ہر اتوار کو نگران شورا کا ایک سلسلہ تھا, اور یہ آپ بہت چھوٹے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ سلسلہ ہی بہت زبردست ہوا کرتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی حسین اتاری اٹک سے عرض کر رہا ہوں. فرمائش کرنی تھی کہ ایک سلسلہ تھا ذکر و نعت جس میں نگران شورا اپنے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں اور نعتیں پیش کرتے ہیں. 278 نمبر سلسلہ, اس کے کچھ جو حصے ہیں وہ اب نشر دوبارہ کر دیے ہیں. یہ میری فرمائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جی تیار ہے ہمارا مدنی گلدستہ. مدنی گلدستے کی جانب چلتے ہیں. تاج نظر ہے حال میرا, تاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے. پھر یہ تو پتہ ہے نا کہ پہنچے تصور میں ہی ہے, لیکن کوئی بھی وسوسہ رکاوٹ نہ بنے, کیونکہ فوراً یہ شعر یاد آ جانا چاہیے, میں دور ہوں آقا تم تو ہو میرے پاس. دور ہو تم تو ہو میرے پاس, میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس, میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس. سن لو میری پکار آقا, سن لو میری پکار. ہمیں اس طرح کی کیفیات و تصورات, اور تو تب ہم تو عجیب لوگ ہیں یار, ہمیں تو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ کچھ گھڑیاں تصور مدینہ میں گزر جاتی. کچھ گھڑیاں, ارے اس میں کیا لگتا ہے, کچھ گھڑیاں تصور مصطفیٰ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں, بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقیناً بال یقین محبوب کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. پکارنے کی دیر ہے, فریاد کرنے کی دیر ہے, التجائے کرنے کی دیر ہے, تصور کرنے کی دیر ہے کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہے, لب واہ ہے آنکھیں بند ہے, پھیلی ہے چولیاں. لب واہ ہے آنکھیں بند ہے, پھیلی ہے چولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے, سرکار میں نالا ہے
हाजत अगर सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मदनी चैनल के यादगार लम्हात में हम बिलखुसूस ये चीज़ पेश करने की कोशिश करते हैं कि मदनी चैनल की जो मदनी बहारें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की मदनी बहारें हर तरफ हैं। यहाँ तक कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से जो वाबस्ता हो गया तो उसके तो बारे न्यारे हो गए। यहाँ तक कि अभी वो किस तरफ जा रहा था, अब वो जब मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ तो उसकी क्या शान हो गई। यहाँ तक कि हमारे पास एक मदनी गुलदस्ता रुकन शुरा हाजी अजहर का है और ये सिलसिला जो है बुध के दिन मदनी चैनल पर टेलीकास्ट किया जाता था। मदनी इनकलाब, मदनी इनकलाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिलसिला है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल की मदनी बहारें थीं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बरकतों से जो क़ल्ब तब्दील हुए, जो इनकलाब बरपा हुआ। तो रुकन शुरा हाजी अजहर अत्तारी अमीर अहले सुन्नत, आप क्या बता रहे थे? मैंने कहा था कि अमीर अहले सुन्नत को आप अमीर अहले सुन्नत ने आपको लक़ब दिया है अबुल बयान। अबुल बयान का लक़ब दिया अमीर अहले सुन्नत ने हमारे रुकन शुरा को। और रुकन शुरा किस तरह दावत इस्लामी से मुंसलिक हुए, वाबस्ता हुए, सिलसिला मदनी इनक़लाब में कुछ इन्होंने तफसील बताई थी। आइए आपको भी वो तफसील सुनाते हैं। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। मेरा ताल्लुक पंजाब पाकिस्तान के एक राजपूत घराने से है। बचपन में अगरचे घर में वालिद साहब को, वालिदा को नमाज और शरीयत पर अमल करते देखा, लेकिन स्कूल में, मोहल्ले में कुछ दोस्तों के साथ ऐसे रवाबत बने, कोई ऐसे ताल्लुकात बन गए। स्कूल लाइफ में ही ज़िला ननकाना में, पहले ज़िला शेखुपुरा था ये, वहाँ हाई स्कूल में हमारी जो तालीम रही, तो वो दौर था जब जवानी का आगाज़ हुआ। तो स्कूल लाइफ में ही कुछ दोस्त ऐसे मिल गए कि जिनके साथ स्कूल से भागकर फिल्में देखने का शौक़ पैदा हो गया और नित नई फिल्में, नित नए ड्रामे, गाने। और फिर जैसे आगे कॉलेज लाइफ शुरू हुई तो वहाँ से मैं शेखुपुरा से रावलपिंडी कॉलेज में पढ़ने के लिए चला गया। वहाँ एफएससी में दाखिला लिया, स्टेट मैथ इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ने लगे। लेकिन वहाँ भी कुछ अच्छे दोस्त मुयस्सर ना आ सके और वहाँ जाकर कुछ और ज़्यादा कॉलेज लाइफ थी, खुल गए और फिर जो है वो रोक टोक कम हो गई। उसमें ये हुआ कि बेबाकी बढ़ती चली गई, गुनाहों की दलदल में धंसते चले गए, नित नए फैशन, नित नए गुनाहों के मामलात, इसमें डूबते चले गए। जी अजहर भाई, बचपन में स्कूल लेवल पे मतलब लड़कों से लड़ाई झगड़ा, अब चूंकि मैं उम्र में बड़ा था, मेरे से भी कई दफा लड़ाई झगड़ा होता आपस में, जो बचपन में भाइयों का दोस्तों से हो जाता है, तो लेकिन जल्दी सुलह की तरह भी आ जाते। लेकिन जब कॉलेज लाइफ में आए, रावलपिंडी शिफ्ट हुए, तो इनकी जिंदगी में थोड़ा चेंज आया, सोसाइटी अच्छी नहीं मिली, उसमें जाके ये फिल्म और स्टूडेंट यूनियन में रहे, फिर लड़ाई झगड़ा मतलब इनका बढ़ा। शायद इसमें एक नफ्सियाती तौर पर भी असरात होते हैं, ख़ास तौर पर हमारे पंजाब में या दीगर इलाकों में भी होंगे। वहाँ जाकर ऐसे दोस्तों में फिर ऐसे लड़ाई झगड़ों में पड़ गए कि हर वक्त यूं समझें कि मार देने या मर जाने के मामलात में आ गए। कई दफ़ा लड़ाई झगड़ों में जो है वो मार धाड़ भी, और ये एक अपना जैसे एक शुगल बन जाता है। इसमें मज़ा आता था किसी के साथ झगड़ा करने में, किसी के साथ फड्डा करने में, अपने दोस्तों में निकल जाना, बिला वजह किसी को जाके जो है वो छेड़ देना, किसी को मार देना, बाज़ औक़ात कॉलेज के बाहर निकलना, स्ट्राइक करने में मज़ा आता था।
مار دھار کرنے میں، کسی کا موٹر سائیکل چھین لیا، ٹائر جلا دیے، روڈ بلاک کر دی، اس طرح کے معاملات میں جب وہ بے باکی جیسے بڑھتی چلی جائے۔ عدنان بھائی اب ایک اور سوال، تیسرا سوال ہے آج کا، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ اشارے بھی لے سکتے ہیں، اشارے لے لیا کریں تو یہ مدنی کسوٹی کا سے کچھ انداز بن جائے گا، بہرحال ہو سکتا ہے آپ کو آتا بھی ہو۔ تو مدنی چینل کے وہ کون سے سلسلے ہیں جو مطلب متواتر، جو جب سے شروع ہوا سمجھ لیں مدنی چینل، یا مطلب اس کے کچھ عرصے کے بعد سے جو متواتر کچھ وقفے آئے ہوں گے لیکن یہ کہ کنٹینیو ہیں، کچھ ہے نظر میں؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو سلسلہ امیر اہل سنت کا جو مدنی مذاکرہ ہے، سبحان اللہ، اس کی تو بات ہی کچھ کیا بات ہے، مدنی مذاکروں کی تو کیا بات ہے، کتنوں کی اصلاح ہوئی ہے، جی فنکار آئے اور الحمدللہ گناہوں سے تائب ہوئے، اور آج ان کی داڑیاں ہیں، کیا بات ہے، آج ان کے سر پر امام الشریف ہیں، مدنی انقلاب آ گیا، مدنی حلیے میں اندر نظر آتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً یہ مدنی انقلاب ہے، اور فیضان امیر اہل سنت، فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ایک نگاہ پڑی تو قلب میں تبدیلی آ گئی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اچھا، جو الحمدللہ ہفتے میں 5 دن ہوتا ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، یہ براہ راست مطلب الحمدللہ ہوتا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ، اور اس میں الحمدللہ مبلغ بھی ہوتے ہیں، مدنی پھول ہوتے ہیں مبلغ کے، نعت خوان بڑا ہی اسلامی بھائی خوبصورت ہوتے ہیں، سلسلہ ہوتا ہے، صبح صبح آپ کی پر کیف ہو جاتی ہے، مطلب جو ہے برکتوں بھری ہو جاتی ہے، صبح صبح جو ہے قرآن پاک کی تلاوت قرآن ہوتی پاک ہے، کی پھر نعت تلاوت، شریف ہوتی اور ہے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی چینل ہی مطلب جو ہے وہ لگایا کریں، مدنی چینل ہی مطلب اپنے گھروں میں آن رکھیں، مدنی چینل ہی سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ عز و جل ذکر کر دیا ہے انہوں نے کھلے آنکھ صلی اللہ کا، تو جو پہلا ایپیسوڈ تھا، جو پہلا مطلب سلسلہ تھا، وہ ہمارے پاس مدنی گلدستے کی صورت میں، اس کا کچھ حصہ، کچھ جھلکیاں جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری مدظل العالی بھی شامل ہوئے۔ تو ابھی چلتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا، دیکھیے گا 8 سال پہلے مدنی چینل کی اسکرین کم و بیش نا کیسی ہوا کرتی تھی اور کیسا انداز تھا، اور یہ ہے سلسلہ کھلے آنکھ کا مدنی گلدستہ جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس کا۔ جی ہماری یہ نیت ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ مثبت تبدیلی بھی آپ کے اندر پیدا ہو اور آپ کو یہ مثبت تبدیلی بھی مبارک ہو۔ یہی آج کا ہمارا مین مدنی پھول ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، مگر مثبت سمت میں آخرت کی تیاری کی طرف۔ آج منتظر ہوں گے یقیناً آپ کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور الحمدللہ مہمان بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو مہمان اسلامی بھائی ہیں، تو ان سے بھی میں آپ کا تعارف کراؤں گا، لیکن ابھی نہیں میں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ تھوڑا سا تجسس اچھا ہوتا ہے۔ قاری صاحب بھی ہیں، پہلے ہم قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم
مہمان اگرچہ ابھی آپ کے لیے انجانے ہیں مگر در حقیقت جانے پہچانے ہیں. کون ہیں بتاتا ہوں. رکن شورا ہیں, مسرت ہو رہی ہے نا, وکیل عطار بھی ہیں, میری مراد نگران کابینہ جو ہمارے ہیں اور حاجی صاحب سے ہے. اور الحمدللہ حاجی صاحب مرحبا, صد مرحبا ہمارے سلسلے میں آپ کی آمد. کیسا محسوس کر رہے ہیں بحیثیت مہمان آپ یہاں تشریف لا کر؟ سر وہ مہمان تو آپ فرما رہے ہیں, لیکن در حقیقت دعوت اسلامی کے ماحول میں مطلب مہمان میزبان ہوتے نہیں ہیں, جیسے سارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یوں مطلب ایک اسلامی بھائی کی حیثیت سے حاضر ہو گئے. باقی جیسا بھی انشاءاللہ سلسلہ چلے گا, ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں تو انشاءاللہ ان کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ہمارے سلسلے کا اختتامی وقت ہے. عدنان بھائی مرحبا, شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. آپ تشریف لائے, نعتیں بھی آپ نے سنی اور نعتیں بھی آپ نے پڑھی اور سنی بھی. ہم آپ کو بھی اختتام پر ایک خوبصورت سا کلام دکھائیں گے جس کے اندر ایک میسج بھی ہے, جس میں الحمدللہ ہماری تربیت بھی ہے. ایک بہت خوبصورت سا کلام جو شہزادہ اطال الحاج بلال رضا عطاری المدنی نے پڑھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز نور ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. دربار سے بخش پائے گی. نماز اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ عمل ہے. نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی, ایک گناہ مٹایا جاتا اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز. خدمت تمہاری کریں گے حور ادب کے ساتھ, رتبہ بہت بڑھائیں گی اے بھائیو نماز. کوثر کے سلسبیل کی شربت پلائیں گی, میوے تمہیں کھلائیں گی اے بھائیو. نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے. ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. نمازی خیر میں رات گزارتا ہے. عطر پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر, خوشبو میں جب بسائے گی اے بھائیو نماز. رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز. نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں. باغ بہشت روزہ زیبا بہار سب کچھ تمہیں دکھائے گی اے بھائیو نماز. مدنی چینل سے جسے بھی والغانہ پیار ہے,
مدنی چینل سے جسے بھی والغانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔